السلام علیکم، سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید دوستو۔ آج ہم سیکھیں گی کہ ہم کس طرح انوائس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں کوئک بک اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر میں۔ آئیے جانتے ہیں اس کو کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت میں کوئک بک اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر پر آ چکا ہوں۔ انوائس کو کسٹمائز کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ یہاں سے کریٹ انوائس پہ آ جائے تو یہاں آپ کو آپشن مل جائے گا کسٹمائزیشن کا، اس کو میں کینسل کر دیتا ہوں۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ یہاں سے لسٹ پر آ جائیے، یہاں آپ کو مل جائے گا ٹیمپلیٹس۔ جیسے ہی میں ٹیمپلیٹ پر کلک کروں گا تو اس وقت انوائس کے جتنے بھی ٹیمپلیٹ ہوگے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو اس وقت جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں ہم نے لوگو ایڈ کیا تھا، تو اس کا ہم نے ایک ٹیمپلیٹ ڈیزائن کیا تھا، کاپی بنا دی تھی اس ٹیمپلیٹ کی انویٹ پروڈکٹس انوائس کی، جو کہ یہ ہے، آپ جہاں سے دیکھ سکتے ہیں انویٹ پروڈکٹ انوائس، اس کی ہم نے کاپی بنا لیا تھا۔ اس پر ہم مزید کسٹمائزیشن کر دیکھتے ہیں۔ اس پر آپ ڈبل کلک کر دیجئے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے لوگو ایڈ کرنا ہے تو آپ اس پر چیک لگا دیں اور لوگو کو سلیکٹ کر لیں، تو اس طرح لوگو یہاں ڈسپلے ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ اگر مزید آپ نے فارمیٹنگ کرنی ہے تو یہاں سیٹ کلر اسکیم ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہے، یہ بلیک ہے۔ تو اگر میں یہاں سے گرین لے لیتا ہوں اور اپلائی کر دیتا ہوں تو گرین اپلائی ہو گئی کلر اسکیم۔ اس کے علاوہ اگر میں بلو لیتا ہوں، اپلائی کرتا ہوں تو بلو ہو گئی ہے کلر اسکیم۔ تو اس طرح آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس انوائس میں فونٹ کے سائز کو بڑھانا چاہ رہے ہیں یا بولڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو مثلا ٹائٹل کو اگر آپ نے چینجنگ کرنی ہے ٹائٹل میں کہ ٹائٹل کس طرح نظر آئے، تو چینج فونٹ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ تو چینج فونٹ پر آپ کلک کر دیجئے، یہاں سے آپ فونٹ اسٹائل لے لیجئے، اور یا یہاں سے فونٹ سائز بھی بڑھا سکتے ہیں ٹائٹل کے لیے۔ تو اس وقت میں اس کو اپلائی نہیں کر رہا ہوں، تو آپ یہاں سے یہ کر سکتے ہیں۔ ٹائٹل ہو گیا، کمپنی نیم ہو گیا، یہ تمام چیزوں کے آپ فونٹ چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمپنی اینڈ ٹرانزیکشن انفارمیشن یہاں دی ہوئی ہے۔ اگر آپ کمپنی نیم آپ کو نہیں چاہیے، آپ اس پر ان چیک کر دے تو کمپنی نیم ہٹ جائے گا، چیک کر دے گے تو کمپنی نیم آ جائے گا۔ اس طریقے سے فون نمبر ہے، ای میل ایڈریس ہے، جو آپ کو چیزیں چاہیے اس پر چیک لگا دے اور جو نہیں چاہیے اس پر چیک ہٹا دے، اور اس کے بعد اپڈیٹ انفارمیشن کر دے گے تو یہ اپلائی ہو جائے گی۔ تو آپ پرنٹ پریویو پر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ کسٹمائزیشن کرنے کے لیے مزید آپشن آپ کو ایڈیشنل کسٹمائزیشن پر مل جائے گا۔ اس پر آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں تمام ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ اسکرین پر جو آپ انوائس جب اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی تو اس پہ کیا کیا چیزیں آپ نے ہٹانی ہے یا لگانا ہے، اور یا پرنٹ جب آپ نے نکالنا ہے تو اس میں وہ کیا کیا چیزیں نظر آئے۔ فار ایگزامپل ڈیفالٹ ٹائٹل ہے، اگر مجھے یہ پرنٹ میں نہیں چاہیے تو میں یہ چیک ہٹا دوں گا، تو وہ ڈیفالٹ ٹائٹل جو انوائس کا تھا وہ یہاں سے غائب ہو گیا۔ اگر مجھے پرنٹ میں چاہیے ہے تو میں اس پر چیک لگا دوں گا، تو کیا ہوگا کہ وہ یہاں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر مجھے یہ ٹائٹل چینج کرنا ہے، مجھے فار ایگزامپل یہاں لکھنا ہے سیلز انوائس، تو سیلز انوائس میں نے جیسے ہی کیا کنٹینیو کیا تو یہاں سیلز انوائس آ گیا۔ اب جب بھی میں اس کا پرنٹ نکالوں گا تو سیلز انوائس لکھا ہوا یہاں آئے گا۔ اس طرح ٹائٹل جو بھی ہے یہ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں۔ ڈیٹ ہے، انوائس نمبر ہے، بل ٹو ہے، شپ ٹو ہے، جو چیزیں چاہیے اس پر چیک لگا دیجئے، جو نہیں چاہیے اس سے چیک ہٹا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایف او بی مجھے نہیں چاہیے، میں نے اس کو ان چیک کر دیا تو ایف او بی ہٹ گیا۔ اس کے علاوہ شپ وی آئی اے پر مجھے نہیں چاہیے، کنٹینیو پر میں نے کلک کیا تو یہ ہٹ جائے گا۔ یہاں سے اسکرین پر ہٹے گا اور یہاں سے پرنٹ پر ہٹے گا، تو پرنٹ پر وہ ڈسپلے نہیں ہوگا، تو میں یہاں سے بھی ہٹا دیتا ہوں۔ ایف او بی ہٹا دیا، پروجیکٹ ہٹا دیا، تو اس طریقے سے یہ یہاں سے چیزیں ہٹتی جا رہی ہے۔ تو یہاں ان چیک لگا دے، ان چیک کر دے، یا جو چیزیں چاہیے اس پر چیک لگا دے، تو اس طرح بھی آپ کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپشن لے آؤٹ ڈیزائنر کا ہے، جیسے میں اس پر کلک کروں گا تو یہاں آپ ڈیزائن موڈ آ گیا ہے، یہاں سے بھی آپ چینجنگ کر سکتے ہیں۔ آپ ہر باکس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، یا اس میں اگر کوئی چینجنگ کرنی ہے تو وہ بھی یہاں کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو کلک کیا، اس پر ڈبل کلک کیا تو مجھے یہ ٹائٹل بیچ پہ چاہیے، تو میں نے یہاں سے اس کو سینٹر کر دوں گا ہاریزونٹل، تو کیا ہوگا کہ وہ سینٹر ہو جائے گا۔ اوکے کیا تو یہ سینٹر پر آئے گا بل انفارمیشن۔ ڈبل کلک کر دیا تو مجھے یہ لیفٹ پر چاہیے، اوکے کر دیا
تو یہاں سے اگر اس کا فونٹ کا کلر اگر مجھے چینج کرنا ہے یا فونٹ کا سائز کرنا ہے تو یہ بھی چیزیں میں بآسانی کر سکتا ہوں. یا ورٹیکل، یہاں تو ہاریزونٹل الائنمنٹ دی ہوئی ہے، یہاں ورٹیکل الائنمنٹ بھی آپ کو دی ہوئی ہے، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بارڈر اگر آپ نے دینا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو بارڈر پہ نظر آئے تو یہ آپ یہاں سے بارڈر لے سکتے ہیں. بیک گراؤنڈ کلر اگر آپ نے دینا ہے، فل کرنا ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یا لیبل چینج کرنا ہے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو کافی آپشن آپ کو مل جائے گے ڈیزائن موڈ پہ. تو ایک ایک کر آپ ہر باکس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس پہ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. تو انوائس بک کی آپ جتنی چاہے کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں. اگر کوئی ٹیکسٹ ایڈ کروانا ہے، ٹیکسٹ باکس اگر آپ نے ایڈ کروانا ہے، ڈیٹا فیلڈ ایڈ کروانی ہے یا کوئی امیج ایڈ کروانی ہے تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. کافی اچھے آپشنس ہیں. میں اس کو اس وقت کینسل کر دیتا ہوں. کافی اچھے آپشن ہے جس کے تھرو آپ یہ انوائس کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں کوئک بک اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر میں. اس کے علاوہ یہاں تو یہ ہیڈر تھا، کالم کے سیکشن ہے. اس میں یہ جو کالمز دیے ہوئے ہیں، اس کو اگر آپ کو کوئی کالم نہیں چاہیے یا کوئی کالم ایڈ کروانا ہے تو وہ بھی یہاں انوائس میں کروا سکتے ہیں. اور اس کی آرڈرنگ کیا رکھنی ہے وہ آرڈر بتایا ہوا ہے. یہاں سے ٹائٹل ہے کہ اس کا ٹائٹل کس طرح نظر آئے تو وہ آپ چینج کر سکتے ہیں. تو کافی اچھا آپشن ہے، آپ اس کو یوز کریں اور اپنی انوائس کو چینج کریں. اس کو میں یہاں سے اوکے کر دیتا ہوں. اور اس کے علاوہ لے آؤٹ ڈیزائنر کا آپشن آپ کو یہاں سے بھی مل جائے گا ایڈیشنل انفارمیشن کے ساتھ ہے. تو وہ بھی آپ لے آؤٹ ڈیزائنر پر آ کر اپنی مرضی سے ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں انوائس میں. تو دوستو انوائس کی ایڈیٹنگ کے کافی اچھے آپشنز دیے ہوئے، کافی زیادہ آپشن دیے ہوئے ہیں. آپ اپنی مرضی کی انوائس کوئک بک میں بنا سکتے ہیں، کریٹ کر سکتے ہیں بہت آسان طریقے سے، کیونکہ اس میں فرنٹ اینڈ کافی اچھا دیا ہوا ہے جس کے تھرو آپ یہ کام ایزیلی کر سکتے ہیں. تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.